اور جو 10-20% ہے اسے کہتے ہیں وہم، شک، گمان، وہم۔ اب ایک طرف پلہ اتنا جھکا کہ دوسری طرف کا تصور ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں یقین۔ اور محترم آپ کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے، اور یہ ہماری روح، آپ یقین جانیے، یقین کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے، جتنا مشاہدہ آپ کا ہوگا اتنا یقین ہوگا۔ میرے سامنے 25 لوگ بیٹھے ہیں، مجھے 25 لوگوں کا یقین ہے۔ آپ مال میں چلے گئے ہیں، والمارٹ میں یا میسیز میں، وہاں آپ کو 2000 کا یقین ہے۔ ایک آدمی ایئرپورٹ چلا گیا ہے، وہاں 5000 کا یقین ہے۔ ایک آدمی آسمان کے نیچے کھڑا ہو گیا، اسے لاکھوں تاروں کا یقین ہے۔ جتنا جتنا مشاہدہ بڑھا اتنا اتنا یقین بھی بڑھا۔ مجھے 25 کا یقین، آپ کو 2000 کا یقین، کسی کو 5000 کا یقین، کسی کو 5 لاکھ کا یقین۔ جتنا جتنا مشاہدہ وسیع ہوتا جائے گا اتنا اتنا یقین بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ ہماری نظروں کی کمزوری ہے کہ ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ہماری نظروں کی کمزوری ہے، یہ ہماری نگاہ کی کمزوری ہے کہ ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دکھائی دے تو آسمان کے لاکھوں تاروں کا بھی یقین، نہ دکھائی دے تو اپنی جیب کی بھی خبر نہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ دکھائی دے تو آسمان کے لاکھوں تاروں کا بھی یقین، نہ دکھائی دے تو ہم اپنی حالت کا بھی ہمیں یقین نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کی نگاہوں کے سامنے پوری کائنات 5 انگلیوں کی مانند ہو تو اسے کہنے کا حق ہے لو کشف الغطا لمزددت یقینا۔ اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ویسا ہی دیکھتی ہے، میری نگاہیں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اسی طرح سے دیکھ لیتی ہیں جس طرح کے آشکار چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ اب کبھی اتنا تو یقین ہو گیا کہ یقین کے لیے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے، مشاہدے سے یقین پھیلتا ہے مگر یقین کے لیے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا کو نہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ کئی لوگوں نے انڈیا کو نہیں دیکھا۔ جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے انڈیا کو نہیں دیکھا ہے۔ میں اگر اب اعلان کروں کہ یہ جتنے ٹی وی چینل ہیں، اخبار ہیں، نیوز پیپر ہیں، یہ جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ جو کچھ ہے یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، انڈیا نام کی کوئی کنٹری نہیں ہے، اگر میں اعلان کروں کہ انڈیا نام کی کوئی کنٹری نہیں ہے، انڈیا نام کا کوئی ملک نہیں ہے، یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے یہ آگرہ سے کہیں بھاگے ہیں اور سیدھے ہیوسٹن آ گئے ہیں۔ بھئی اب ہم پاگل ہیں یہ، آپ بھی سوچیں گے۔ میں آگرہ کا میں نے اس لیے نام لیا کہ وہ بہت بڑا پاگل خانہ ہے انڈیا کا، جہاں واجپئی اور مشرف دونوں اکٹھا ہوئے تھے۔ تو میرا اتنا بڑا پاگل خانہ جو ہے وہاں آگرہ میں ہے۔ آپ نہیں مانیں گے، کیوں بھئی؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ لیکن جانے والے آنے والے میڈیا، نیوز پیپر، ٹی وی چینل اتنا انڈیا کے بارے میں بتایا ہے کہ اب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ انڈیا ہے۔
معلوم ہوا کہ یقین کے لیے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے، یقین کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بھی امام زمانہ کا نام قرآن مجید میں کہاں ہے، ان کی غیبت کہاں ہے، غیبت صغریٰ کہاں ہے، غیبت کبریٰ کہاں ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں 1,24,000 انبیاء کے نام کہاں ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کے نام قرآن مجید میں کہاں ہیں؟ بڑی مشکل سے 20 22 یا 26 نبیوں کے نام ہیں، وہ بھی اگر جناب ذوالقرنین کو آپ ملا لیں، جناب خضر کو ملا لیں، جناب لقمان کو ملا لیں، تو بڑی مشکل سے 26 نبیوں کا نام آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ 1.25 لاکھ صحابی تو تھے پیغمبر اکرم کے، ہر صحابی ایک ایک نبی کا نام پیغمبر سے پوچھ لیتا تو کیا پیغمبر بھی نہ بتاتے؟ ایک ایک صحابی کا نام، اور پورا قرآن رٹنے والے تھے، حافظے میں اپنے ان کی محفوظ تھا، ایک ایک صحابی ایک ایک نبی کا، ایک ایک پیغمبر کا نام پوچھ لیتا۔ بھئی ہم کس سے پوچھنے جائیں؟ نہ ہمارے سامنے نبی ہے، نہ ہمارے سامنے امام ہے، نہ ہمارے سامنے خدا ہے۔ تو جو صحابہ کرام تھے تو 1,25,000 صحابہ تھے جب پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہوئی، اس وقت 1.25 لاکھ جو ہے صحابی تھے، اور 1,24,000 جو ہے وہ انبیاء ہے۔ ہر صحابی ایک ایک نبی کا نام یاد رکھ لیتا تو یہ بالکل اندھیرے کا ایمان نہ ہوتا مسلمانوں کا۔ تعجب کی بات دیکھیے، مسلمان بھی کیسا ہے، اگر ماننے پہ آتا ہے تو نہ کسی کا نام معلوم، نہ شجرہ معلوم، نہ حسب معلوم، نہ وہ مان گیا، اور جب نہیں ماننے پہ آتا ہے تو کسی کا نام بھی بتایا، حسب بھی بتایا، ظہور بھی بتایا، انقلاب بھی بتایا، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ ماننے پہ آتا ہے تو اتنا سادہ ہو جاتا ہے کہ 1,24,000 کا یقین، اور نہ ماننے پہ آئے تو سب کچھ جس کا بتا دیا اس کے بارے میں بھی یقین نہیں۔ تو کم از کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یقین کے لیے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انڈیا کو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، مگر انڈیا کا یقین ہے۔ بڑی سے بڑی طاقت بھی آ کر آپ کو انکار کرے، انڈیا کو مسترد کرے، جھٹلائے، تو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں علم الیقین، یہ ہے دلیلوں سے آیا ہوا یقین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیلوں سے آیا ہوا یقین، برہان سے آیا ہوا یقین، معلومات کے ذریعے سے آپ کو جو یقین ہوا ہے، یہ کمزور یقین ہے۔ یہ یقین کیا ہے؟ کمزور یقین۔ اب آپ دلی پہنچ گئے، یہاں سے ایئرپورٹ میں اتر گئے، اب یہ ہے عین الیقین۔ اب کوئی آپ کو اس سے پہلے اگر بار بار کوئی تذکرہ کرتا، ہو سکتا ہے آپ ڈاؤٹ میں آتے، ہاں بھئی اگر بہت سارے لوگ کہتے نہیں جی انڈیا نہیں ہے، آپ کا دماغ جو ہے ایک تصور آتا، آپ گھومتے کہ بھئی ہاں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے نہ ہو۔ لیکن اب آپ پہنچ گئے ہیں، دلی ایئرپورٹ میں اتر چکے ہیں، اب تھوڑا پختہ ہو گیا، اب یہ کسی کے کہنے سے بھی ختم نہیں ہوتا، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں دلی پہنچ گیا ہوں۔ اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ اب ایک منزل ہے حق الیقین کی۔ اب حق الیقین یہ ہے کہ آپ کو دلی کی فضا میں آپ کچھ دن رہ گئے، گھل مل گئے وہاں کے کلچر میں، تو اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ اس کی مثال فلسفہ نے یہ دی، کاغذ۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے،
یہ ہے علم الیقین. کوئی بھی آدمی آ کے انکار کرے کہ نہیں جی آگ نہیں جلاتی تو آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن کیوں جلاتی ہے آگ؟ یہ آپ کو یقین دلیلوں سے آیا ہے. اب آپ نے کاغذ ڈال دیا جل رہا ہے آپ نے دیکھا، اسے کہتے ہیں عین الیقین. لیکن جلنا کیا ہوتا ہے یہ آپ کیا جانے. کاغذ بیچارہ جانتا ہے کہ جلنے میں لذت کیا ہے، آپ کیا جانے کہ جلنے کی لذت کیا ہے. اب آپ نے انگلی رکھی، اذیت کا احساس ہوا تو اسے کہتے ہیں حق الیقین. ہمارے پاس عزیزان محترم علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، لیکن لذت یقین ہم لوگوں میں نہیں پایا جاتا. اچھا یہ لذت یقین کیا ہے؟ دعائے کمیل پڑھیے. پروردگار حقنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. پروردگار میں جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا. ارے عذاب و ثواب غلاموں کے کام ہے، وصل و فراق عاشقوں کے کام ہے. ارے جلنا کسے کہتے ہیں یہ علی جانتا ہے. یہ حق الیقین، لذت یقین جسے کہا جاتا ہے. ارے کچھ لوگ ہمیں مارنے پہ آ جائے تو ہم اپنی نماز چھوڑ دیں، تلواروں کے سائے میں بھی وہ اپنی نمازوں کو ادا کر دیں. اسے کہتے ہیں حق الیقین. یقین اس منزل میں یہ پہنچ گئے تھے. خیمے جل رہے ہیں مگر سید سجاد سجدے میں. حق الیقین، تیروں کی بوچھار میں جنہوں نے سجدہ کیا. اسی لیے اقبال نے کہا کہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. پروردگار نوجوان بیٹے کی لاش اٹھانا، ننھے بچے کے تازہ لہو کو اپنے چہرے پر مل لینا، ہر بنے منہ سے خون کا فوارہ ابل رہا ہو، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہو اور عین وقت میں نماز کے لیے مصلی بچھا دینا. پروردگار یہ تیرے فرشتوں کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے کہ جو لذت یقین رکھتے ہیں. یہ ان کا کام ہے کہ جو لذت یقین کو جنہوں نے چکھ لیا ہے، یہ انہی کا کام ہے. یہ تیرے فرشتوں کا کام نہیں ہے، تیرے فرشتوں کا کام نہیں ہے. خیمے چل رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہیں، مگر سید سجاد سجدے میں ہیں. سجاد اسی لیے کہا جاتا ہے، امام کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے ملنے پر بھی سجدہ کرتے تھے، بڑی سے بڑی مصیبت کے ملنے پر بھی سجدہ کرتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی نعمت مل گئی امام سجاد نے. باپ نے نوکے نیزہ پر قرآن کو پڑھا، بیٹے نے جلتی زنجیروں پہ سجدہ کیا. بیویاں سہمی ہوئی بیویاں، بھوک کی پیاسی بیویاں، عبادت کے جو پھول کھلائے ہیں اہل حرم نے، تاریخ اگر اس کا مطالعہ کرے، جہاں پڑھاؤ پڑھا بیویوں نے نماز پڑھی. لذت یقین. ایک مقام پر سر حسین
नोके मैदा पर कूफे के बाजार से जब गुजर रहा था, तारीख लिखती है कि सरे हुसैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। तमाशाइयों का हुजूम था। ज़ैनब बेमकना वो चादर थी। सरे हुसैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। ज़ैनब ने कहा, भैया मैंने आपका जिहाद देखा। भैया आपने खूब जंग लड़ी। हाँ, अली का बेटा जिहाद न करता तो कौन करता, हसन का भाई जिहाद न करता तो कौन करता। भैया आपने जिहाद किया, मैंने देखा। आपके लश्कर में अली अकबर थे, आपके लश्कर में कासिम थे, आपके लश्कर में अब्बास थे, आपके लश्कर में औला मोहम्मद थे। भैया मेरे लश्कर में सकीना है, मेरे लश्कर में उम्मे रबाब है, मेरे लश्कर में उम्मे लैला है, मेरे लश्कर में मेरी माँ की बूढ़ी कनीज फिजा है। भैया मेरे लश्कर में कुछ सहमे हुए बच्चे हैं। भैया आपने जिहाद किया, जिहाद आपकी मीरास थी। आप जिहाद ना करते तो कौन करता, अली के बेटे जिहाद ना करते तो कौन करते। भैया आपने जिहाद किया, मैं देखती रही, लेकिन जब मेरे जिहाद की बारी आई तो आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर दी। भैया जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा, उसकी बेटी बेमकना वो चादर कूफे के इस बाजार से गुजर रही है। एक चाहने वाला सैयद सज्जाद के पास आया, उसने कहा मौला कोई हाजत हो तो बयान करो। सैयद सज्जाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के पास आएगा, बुढ़ी अम्मा ऐसे कस्म पुरसी के आलम में एक चाहने वाला आ गया है और वो कह रहा है कोई हाजत हो तो बयान करो। ज़ैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद, चाहने वाले से कह दो कि हम अहले बैत हैं, किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर वो हमारी मदद करना ही चाहता है तो सकीना अपने बालों से अपने चेहरे को छुपा रही है, उससे कह दो अगर एक छोटी सी चादर का इंतजाम कर सकता है तो कर दे। चाहने वाले ने चादर का इंतजाम किया। जब चादर नन्ही बच्ची के हाथों में आई, शिमरे मलून आगे बढ़ा, ऐसी तेजी से नौके नेज़ा से चादर कुचीला कि सकीना बीबी का चेहरा देखती रह गई। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा, वाह शहीदा। मातरम से या हुसैन